مار لیے، ہم دلوا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے پیسے دلوا دیں۔ ابھی انہوں نے یہ بات شروع ہی کی تو انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پیسے مارے کس نے، پیسے لیے کس نے، اس کا نام بتاؤ۔ تو اس بندے نے امیہ کو کہا، آپ لوگ تو شور شرابے والا جلسہ چاہتے ہو، فتووں والا۔ میں نے پہلے کہا جو لوگ انتظامیہ میں وہی اگر چپ ہو جائیں تو بڑا احسان ہو جائے گا ان کا۔ جو لوگ خدمت میں ہیں اگر آپ ہی چپ ہو جائیے تب بھی بڑا احسان ہو جائے گا، لوگوں کو مت کچھ کہیے، ورنہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ ساری گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو پھر درمیان میں کسی اور کی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی میری تو اچھی بات ہے، نہیں آ رہی تو 5 منٹ بعد السلام علیکم ہو جائے گا۔ تو امیہ نے پوچھا اس بندے سے کہ بھائی تمہارے پیسے مارے کس نے، اس کا نام بتاؤ۔ تو اس نے کہا جی جس بندے نے میرے پیسے مارے اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب امیہ کو ابو جہل کا نام کا پتہ لگا، کیونکہ ابو جہل اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا مکے کا حاکم تھا، تو امیہ بات سن کے اس کی ہنسنے لگا کہ اچھا تو ابو جہل نے تمہارے پیسے مارے۔ اور بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا پریشانی پوچھنے کے بعد، اب اس بندے کا نام سننے کے بعد میرا مذاق بھی اڑانے لگا، یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ لیکن اچانک امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے کہا کہ وہ بیت اللہ کو دیکھتے ہو، بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے ہمارے پیارے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے اس بندے کو کہا کہ وہ جو بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے سفید کپڑوں میں جو ذات بیٹھی ہوئی ہے، اگر تم ان کے پاس چلے جاؤ تو تمہارا کام بن جائے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے امیہ جو ہے مسکرا بھی رہا ہے، وہ بندہ بڑا حیران ہے کہ یہ مجھے راستہ بھی بتاتا ہے، میرا مذاق بھی اڑاتا ہے، لیکن یہاں امیہ بھی جو اسلام کا بدترین دشمن ہے اس کا بھی یقین دیکھیے، اس کو پتا ہے حالانکہ وہ سازشاً اس بندے کو رسول اللہ کے پاس بھیجتا ہے، اس لیے بھیجتا ہے کہ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا اور اپنی شکایت رکھے گا۔ اور امیہ کا بھی یہ ایمان ہے کہ در رسول پر اگر کوئی چلا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا سوال پورا نہ کیا جائے۔ امیہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا، اپنی بات رکھے گا، نبی علیہ السلام اس کی بات کی جواب میں ابو جہل کو جا کے پوچھیں گے، اور ابو جہل تو پہلے ہی نعوذ باللہ رسول اللہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو موقع جو آ نہیں رہا وہ فوراً آ جائے۔ اب وہ بندہ، اب بندے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، وہ چلتا چلتا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب وہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گیا ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا، اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ پہلی بار دیکھتا تھا، جس طرح ہم بھی اگر آج کسی کو پہلی بار دیکھیں یا جس علاقے کو دیکھیں، اگر ہمیں نام نہیں پتا ہوتا تو ہم کچھ پہچان بنا لیتے ہیں کہ اچھا ایسا علاقہ ہے یا ایسا بندہ ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی مرتبہ دیکھتے تھے، جن کو نام نہیں پتا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے تھے اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیتے تھے۔ کیا نام رکھتے تھے کہ اے پیاری صورت والے، اے سونی صورت والے۔ اب اس نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا، اس نے بھی اپنے پاس سے نام رکھ لیا کہ اتنی پیاری صورت والے ہیں، اتنی نورانی صورت والے ہیں۔ اس نے جا کے سلام کیا کہ اے سونی صورت والے، السلام علیکم، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا بازو پکڑ کے جو بات کہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مجھے تو تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو۔ وہ تو اپنے پیسوں کا رونا رونے آیا ہے کہ میرے پیسے پھنس گئے،
اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کہی اس کو؟ فرمایا تو مجھے پریشان مسافر لگتا ہے، بھوکا بھی لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں یہ پیاری صورت والے، میں مسافر پریشان ہوں اور بھوکا بھی 3-4 دن سے ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کی بات نہیں سنی، یہ نہیں پوچھا کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، اس کا بازو پکڑا، اپنے ساتھ لے گئے۔ ادھر امیہ نے ایک جاسوس کی ذمہ داری لگائی کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ، جب ابو جہل کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو ہمیں آ کے بتانا کہ ہم جا کے تماشا دیکھیں گے۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو اپنے گھر لے گئے، لے جا کے نبی علیہ السلام نے اس کو ہاتھ وغیرہ دھلوائے، چہرہ دھلوایا، اس کو تھوڑی ہوش آئی تو اس کو کھجوریں پیش کی گئی تازہ، اور پھر گرم دودھ اس کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب اس کو ہوش آ گئی، کچھ درست ہو گیا، بھوک مٹ گئی، کوئی گرد و غبار کم ہوا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ہاں بھائی اب بتا تیرا کیا کام ہے، کیا کام ہے اب بتاؤ۔ اب اس نے کہا جناب میرے پیسے مار لیے ایک بندے نے، میں اونٹ بیچنے آیا تھا، غریب آدمی ہوں، محتاج ہوں، لوگوں کے جانور لیتا ہوں، منڈی میں بیچتا ہوں، اپنا منافع اپنے پاس، ان کا رقم ان کو دے دیتا ہوں، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ فرمایا کس نے پیسے مارے؟ تو جناب وہ ابو جہل نے پیسے مار لیے ہیں میرے۔ اچھا ابو جہل نے مارے؟ تو نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل ہم تمہارے پیسے دلوا دیتے ہیں، ہم دلوائیں گے پیسے۔ پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ چل کے اس کا کام کروانا بھی محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب نبی علیہ السلام اس کو لے کے چل پڑے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی چند قدم پہ چلا جا رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکل کے باہر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب غریبوں کے ساتھ بھی دھکا، اور اب غریب لوگوں کے ساتھ بھی بدماشی، ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، تو اب تو غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی، بدوؤں کے ساتھ بھی، چل جلدی کر، رقم لاؤ اس کی اونٹوں کی واپس۔ اب ابو جہل نے سر جھکایا، دوڑتا ہوا واپس اندر گیا اپنے گھر میں، دینار و درہم کی تھیلی بھر کے جتنے پیسے اس کے بنتے تھے لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے، وہ بندہ بھی ساتھ میں ہے، چند قدم چل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا اب اگر تیرا کام ہو گیا، تسلی ہو گئی، اب اجازت ہے میں جاؤں؟ خود ہی بھیک دے، خود ہی کہے منگ دے کا بھلا ہو، بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں اور دعا بھی۔ فرماتے اب تیری اجازت تو میں جاؤں؟ تو کہنے لگا نہیں رکیے اے پیاری صورت والے، کہیں آپ وہ تو نہیں جس کے بارے میں مکے کے لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں میں ایک بات ان کی درست ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا جو آپ کے دشمن تھے کہ یہاں پر ایک نبی آ گئے ہیں، لیکن بات سنو ان سے دور رہنا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا، لیکن انہوں نے سچ کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے مل لے، آپ کو دیکھ لے تو پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ وہ ذات ہیں، اب تو آپ کو دیکھ لیا، اب آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں، اپنے دین میں داخل کر لیں، اپنے غلاموں کی صف میں لے آئیں۔ ادھر وہ جاسوس پہنچ گیا امیہ کے پاس، اس نے جا کے کہا او آج تو الٹا ہو گیا کون سا، آج گیم الٹی ہو گئی۔ وہ بولا کیا ہوا؟ بولے آج تو جو تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا جو چودھری ہے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اس نے تو پیسے دے دیا اس غریب آدمی کے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اب وہ سارے امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدعان، ابو لہب، اس کے بیٹے بھاگتے بھاگتے سیدھے ہی اپنے چودھری کے گھر ابو جہل کے پاس، یہ تم نے کیا کر دیا، ہماری ناک کٹوا دی، پورے مکے کو پتہ لگ گیا، محمد رسول اللہ کے کہنے پر اس بدو کے پیسے لوٹا دیے گئے، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تو ابو جہل نے کہا سنو اے دشمن، میں بھی تمہاری طرح انہی کا ہوں،
لیکن اب جب محمد رسول اللہ میرے دروازے پر آئے، میں نے دروازہ کھولا تو اوپر ہوا میں ایک اژدہا اپنا منہ کھول کے کھڑا ہوا تھا، اور میرا ایمان تھا کہ آج اگر رسول اللہ کی بات نہ مانی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دنیا زندہ نکل جائے گا، اور میں بات تھوڑی مانی ہے، اپنی جان بچائی ہے میں نے۔ ادھر مکے کے ایک چوراہے پر ایک 80 سال کی بوڑھی عورت، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، کھینچ کے لے جا رہے ہیں اس کو۔ کیا بات ہو گئی بھائی، اس 80 سال کی بوڑھی عورت نے کیا جرم کر دیا؟ پوچھنے والے پوچھ رہے چوری کی؟ نہیں چوری نہیں کی۔ ڈاکہ مارا؟ نہیں ڈاکہ نہیں مارا۔ کسی کے بچے کی پٹائی کر دی؟ نہیں کسی کے بچوں کو نہیں مارا۔ اچھا کسی کے گھر کے اندر ملازمہ تھی، کوئی نقصان کر دیا؟ نہیں کوئی نقصان نہیں کیا۔ اچھا غلام ہے، یہ آگے سے زبان درازی کرتی تھی؟ نہیں جی زبان درازی بھی نہیں کرتی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ 80 سال کی بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈالی سے کھینچے لے جا رہے ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ اس خاتون کو ایک چوراہے پہ لے گئے، چوراہے پہ لے جانے کے بعد پانی کے ایک ڈول میں اس کا سر دبا کے اوپر سے ابو جہل نے ہاتھ رکھ لیا۔ 80-90 سال کا انسان تو ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، اب اس نے اس یقین کے ساتھ رکھا ہاتھ کہ تھوڑی دیر پانی میں رہے گی، پانی پھیپھڑوں میں چلا جائے گا، مر جائے گی، لیکن کچھ دیر بعد جب ہاتھ اٹھایا اس نے ڈول میں سے سر نکالا، کہا اللہ الصمد، کہ مالک میرا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب ابو جہل کو غصہ آیا، درہ اٹھایا، اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا ہے اور درے مارے جا رہے ہیں بار بار۔ بھائی جرم کیا ہے؟ قصور کیا کر دیا اس عورت نے؟ اور یہ ڈر کیوں نہیں رہی تم سے؟ اتنا مار رہے ہو، یہ ڈر کیوں نہیں رہی؟ چاہتے کیا ہو اس سے؟ سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، اپنے چودھری سے پوچھتے ہیں کہ اس کا قصور کیا ہے، کیوں اس کی پٹائی ہو رہی؟ تو اس نے کہا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ 80 سال کی بوڑھی عورت ہونے کے باوجود، غلام ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود، مسکین ہونے کے باوجود، محتاج ہونے کے باوجود، فاقے پہ ہونے کے باوجود میرے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ ابو جہل کان کھول کے سن لے، میں تو محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، اور میں اس کو مارتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، اور یہ آگے سے زبان درازی کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تب بھی ان رگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت قائم ہو چکی ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے۔ اب اس عورت کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے خامد کو بھی ایک درخت کے ساتھ لا کے باندھا گیا۔ یہ اسلام کی وہ داستان ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد یہ دین یہاں تک پہنچا ہے جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عورت کے خامد کو بھی لا کے ایک درخت سے باندھا ہے، اور اس پر بھی وہی تشدد، وہی ظلم، انتہا ہو گئی ظلم کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر یہ جو آج سب سے بڑا مذہب بن کے ابھرا جس کا نام اسلام ہے، کائنات کے سارے ملکوں میں جہاں روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، تھوڑے یا زیادہ پوری دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ کائنات میں اس دین کی جب آبیاری کرنی تھی، اس مذہب کی جب بنیاد رکھی جانی تھی، جب یہ پودا اس زمین پر لگایا جانا تھا، تو اس کو جو سب سے پہلا خون کا قطرہ دیا گیا وہ کسی مرد نے نہیں، 80 سال کی بوڑھی سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شہادت کو پیش کر کے اس دین کی بنیاد کے اندر خون کو اپنا شامل کیا ہے۔ اور سمیہ کو اتنا ڈرایا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ خامد کو بھی ایک درخت سے باندھا ہے، خامد کو ایک درخت سے باندھا ہے،
اور ان کے اوپر تشدد کی جب انتہا ہو گئی، 4 طاقتور اونٹ منگوائے ابو جہل نے، اور سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، ان کا ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا دوسرے سے، ایک بازو ایک اونٹ سے، دوسرا دوسرے سے، اور پھر سمیہ کو بھی پوچھا، ان کو بھی پوچھا، آخری وقت ہے، اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کرتے ہو تو زندگی ہے، اگر رسول اللہ کی محبت کا اقرار کرتے ہو تو پھر یہ اذیتناک موت ہے۔ تو پھر آخر دونوں نے کہا کہ ہم بھی، ہماری اولاد بھی، ان کے بیٹے کو بھی تیسرے درخت سے باندھا گیا۔ سیدنا عمار بن یاسر کو محمد رسول اللہ نے اس دن اٹھ کر کہا تھا، دونوں ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا اللہ عمار بن یاسر کو اور اس کے والدین کو، یا اللہ ان کے اوپر اپنا فضل فرما، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے، کہ پوری دنیا کی طاقت ان کو جھکانا چاہتی ہے، لیکن ان دونوں نے اپنی شہادت سب سے پہلے دین کے لیے پیش کر کے یہ رواج رکھ دیا کہ اب رسول اللہ آ گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قیامت تو کوئی کسی کو ڈرا نہیں سکتا ہے۔